اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم یہ چمن شاہ قبرستان میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں ہم لوگ قاری احمد شہرازی صاحب کے ساتھ، کہ جہاں جہاں لوگوں نے تعویذات دبائے ہوئے ہیں یا کوئی درختوں پہ کیل ٹھونکے ہوئے ہیں، تو ان سارے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم قاری صاحب کے ساتھ ایک گرینڈ آپریشن کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ قاری صاحب، یہ سامنے دیکھیں کائنڈلی، یہ کیل جو دبائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، اور اس کا کوئی کس طرح سے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں پلیز؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ من علق تمیمتن فقد اشرک، من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو شرک ایسا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ اب دیکھیں کہ حسد کی بنیاد پر اور دشمنی کی عداوت کی بنیاد پر یہ لوگ مختلف قسم کے عمل کرواتے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں، یہ تعویذات اور ان کو ٹھونکا ہوا کیلوں کے ساتھ، یہ دیکھیں، یہ بندش کے اور قتل کے تعویذات ہیں۔ یہ میں بھائی سے کہوں گا کہ ان کو اتاریں، یہ بھائی جان ذرا اتاریں۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، یہ درخت کے اوپر یہ ایک تعویذ لٹک رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ طور پر جادوگر کیا کرتے ہیں کہ تعویذات دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور جس تعویذ کے یہ درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ سارا خشک ہو چکا ہے درخت، یہ آپ غور سے دیکھیں۔ اس کے ساتھ والے جتنے بھی درخت ہیں وہ ہرے بھرے ہیں، یہ دیکھیں، ایسے ہی یہ سارا سوکھ چکا ہے جہاں جہاں یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ تعویذات پلانے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور کچھ تعویذات وہاں پر دبانے کے لیے دیے جاتے ہیں قبروں کے اندر، اور کچھ درختوں کے اوپر لٹکانے کے لیے دیے۔ اچھا، سوری قاری صاحب، ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قبرستان میں خصوصی آ کے بالخصوص کرتے ہیں یہ عمل، تو یہ کیا اس کی کوئی سیویریٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بڑے شدت ہے اس میں، یا بڑے شدید قسم کا یہاں پر جادو ہے؟ یہ جتنے لوگ لیٹے ہوئے ہیں نا، ان کی آخری آرام گاہیں ہیں نا، جو ان کے ہمزات ان قبروں کے اوپر موجود ہوتے ہیں، ان ہمزات کی استعانت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، موکلات کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے۔ جنات اور شیاطین زیادہ ہوتے ہیں کھلی جگہوں پہ اور اس طرح کی جگہوں پہ، پھر ان سے استعانت لی جاتی ہے، وہ پھر ان کا جو نا وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ابھی ہم یہ تعویذ اتاریں گے، یہ دیکھیں، یہ اس تعویذ کو ابھی ہم کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا اس کے اندر گیریں لگائی ہوئی ہیں اور مختلف داغوں کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے۔ جب بھی آپ نے تعویذ کو زائل کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جیسے کاٹتے جائیں اس کو، تو آپ سورہ فلق پڑھتے جائیں، سورہ فلق اور ناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس طریقے سے آپ یہ پڑھتے ہوئے اس کو کھولیں، اور اگر قاری صاحب اس سے کوئی اثر ہم پہ نہیں ہوگا جو کھول رہا ہے، یا کوئی اس کا جو؟ جی بالکل، اگر صبح شام کے اذکار کیے ہوں، وضو میں ہوں آپ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا۔ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے اوپر مختلف قسم کی گریں لگی ہوتی ہیں جو ابھی ہم نے کاٹی ہیں، ان کو گروں کے اوپر سے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں اس آپریشن کے توسط سے اور یہ میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان عالم اسلام کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ کے قریب قریب جتنے بھی موجود ہیں قبرستان، ان میں جائیں اور باوضو ہو کر جائیں، صبح شام کے اذکار کر کے جائیں، اور وہاں پر جا کر آپ سورہ فلق اور ناس کے ذریعے ان عملوں کو کاٹیں۔ آپ کے اس عمل سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی گریں کھل جائیں گی اور ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور وہ سکون میں آ جائیں گے، ان کی زندگیاں سکون میں آ جائیں گی۔ ان کی زندگیاں سکون میں آ جائیں گے۔ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کے اوپر میں نام نہیں لوں گا اس کے اوپر کیونکہ یہ کسی کی پرائیویسی ہوگی، یہ نام لکھا گیا ہے کہ یہ حب کا جادو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کرے مہربان، ہاں مہربان رہے، صفائی گھر حاضر، اور یہ سارا کچھ یہ دیکھیں، یہ پورا ایک مطلب اس نے جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام میرے کرے۔ جی جی بالکل، اس کو آپ رکھ لیں، اور یہ جو تعویذ ملے اس طرح کا، پھر آپ ایسے کریں کہ 3 مرتبہ ایک پانی لے لیں 4-5 کلو، اس میں آپ سورہ فلق اور ناس 11 دفعہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، وہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، یہ آیت پڑھیں۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا
क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिहरु इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन, ये 3 दफ़ा पढ़ें। फिर पढ़ें व औहयना इला मूसा अन अलक़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून फ़वाक़ल हक़्क़ु व बता, ये पढ़ें। पढ़ने के बाद पानी को दम करें, ये तावीज़ काट के उसके अंदर डाल दें, 24 घंटे रखें, उसके बाद ये फेंक दें, ये सारा अमल अल्लाह के हुक्म से ज़ाया हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं, हम इंशाअल्लाह आगे ताला। बढ़ते हैं, इसी तरह और भी देखते हैं जी। आ जाएं प्लीज़, ये काटेंगे अल्लाह के फजल से। हाँ जी, ये भी निकालें जी, कील जो लगे हुए हैं, ये कीलों को काटें, हाँ, काटें। अंदर से हाँ, ये निकाल के दे दें। ये दें ज़रा। ये देखें, ये तावीज़ आपके सामने ये मौजूद है। और कार साहब, जो मुख्तलिफ तावीज़ात हैं, इनके मुख्तलिफ अमल हैं, मुख्तलिफ इनके हैं कोई आसार? जी बिल्कुल, ये कोई हुब के लिए किया जाता है, किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए, कत्ल के जादू, इंतकामी जादू किए जाते हैं हसद की बुनियाद पर। लोग चूँकि लोगों की नेमतों पे हसद करते हैं और वो जब उनको हासिल नहीं कर पाते अपनी मेहनत के ज़रिए, तो वो फिर जो है ना उनके ऊपर जादू करते हैं, इस तरह का मुख्तलिफ अमल करते हैं। ठीक है, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के तावीज़ात हैं इसमें। और इस तरह से ये लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देती हैं कार साहब। जी जी, ये कील ठीक हो गया। चलें, तवीज़ निकल आए हैं। वो उनके थल्ले भी है ना, है। नाज़रीन, ये एक और दरख्त के करीब ये हम आप आए हैं। देखें कि इसको ये सब्ज़ कपड़े के साथ यहाँ बांधा गया है, कोई जी। मन्नत मानी गई है। ठीक है, ये सब गैर शरई तरीके हैं। मन्नत आप मान सकते हैं कि या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये नेक काम करूँगा, जी। तेरी इंसानियत को ये खिदमत इंसानियत की करूँगा, मतलब उसका तेरा ये दीन का तरीका काम करूँगा। गलत है, ये ये शिरक तरीका है। गलत है, ये शिरक है जी। और इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। जी। ठीक है, जी, जी। आप जब ये बांधते हैं तो आपका तवक्कुल धागे पे हो जाता है, बेशक। तावीज़ पे हो जाता है, अल्लाह से तवक्कुल आपका ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। बिल्कुल सही। तो मुसलमानों का ये हाल देख के अफसोस हो रहा है कि आप देखें कि उनका इन दागों के ऊपर तवक्कुल आ चुका है। बिल्कुल सही। ठीक है, चलें आज जी। जी सानू दसना है, काल करनी उस वेले। हाँ जी, असीं उत्थे फड़ांगे उन्होंने। इधर आओ। कल सोमवार है ना, कल आवेगी दुनिया। नाज़रीन, ये एक और दरख्त है, कौन सा है? इस पे वो बड़ी तवीज़ ऊपर, है। हाँ जी, तवीज़ ही है धागे के साथ तवीज़ बांधा हुआ है। चढ़ जाओगे हैं? लेकिन अल्लाह पाक दी मेहरबानी हुई है, ए जनाब तवीज़ खोले ने ते बेरी दोबारा हरी हुई है। अल्लाह अकबर। ये भाई बता रहे हैं, उत्ते आओ जरा, उत्ते आओ, एक मिनट ठहरो इन्होंने, उत्ते आओ जरा, माइक दो इन्होंने। नाज़रीन, ये कुछ माइक दो। बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे गुलशन है, तो बताइएगा भाई क्या हुआ इस बेरी को? आज से 6 महीने पहले ये बेरी बिल्कुल खुशक हो गई थी। अच्छा। ठीक है, इसके साथ 3 तवीज़ लटके थे, वो हमने 2-3 जनों ने मिल के वो उतारे हैं, तो 2 किल निकाले हैं इधर से। ठीक है, इधर लड़की। हाँ जी। अच्छा, तो अल्लाह के फजल से ये देख लो, दोबारा ये हरी भरी हो गई है। अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दे दी है, और हाँ। जिसके लिए वो किया होगा उसका क्या हाल होगा। उसका क्या हाल होगा, ये देखें, ये अलमिया है हमारा। ये भाई इधर बता रहे हैं कि यहाँ पर तावीज़ात थे जिसकी वजह से ये बेरी खुश्क हो गई थी। हमने अभी बहुत सारे दरख्त देखे हैं, जहाँ जहाँ तावीज़ात हैं वहाँ से खुश्क हुए। वो दिखाएं ज़रा, वो देखें, ये खुश्क हुआ हुआ देखिए हिस्सा है। सामने जहाँ- दरख्त जहाँ जिस पे तावीज़ात थे, वो वहाँ खुश्क हो चुके तो उस इंसान का क्या हाल होगा जिसके ऊपर वो अमल किया गया है। जी। पर अल्लाह ताला अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला तमाम भाइयों को, मुसलमानों को इनके शर से महफूज फरमाए। अभी हम चलते हैं जी, वो दरख्त के नीचे चलते हैं। किधर? मरकज़ इलाज बिल कुरान के तवस्सुल से हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन है कि लोगों को तहमत परस्ती से, सुपरस्टिशन से और तावीज़ात से और इस तरह के गैर शरई अफ़ाल से हम उनको अवेयरनेस दें कि ये क्या है, इनका अल्लाह के यहाँ क्या पकड़ हो सकती है, और मुसलमानों के लिए और इंसानों को क्या इसका नुकसान हो सकता है, हमारे अक़ीदे का क्या नुकसान हो सकता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका बाकायदा हम कैंपेन चला रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है। अब ये देखें, ये आपको भाई दिखा रहे होंगे, ये तावीज़ात लटक रहे हैं, ये किसी के ऊपर अमल किया गया है। हाँ जी। और ये पकड़ लें हाथ से, चलें। ये जिसका अल्लाह के फजल से आज का ही कोई वक्त लिखा होगा इस बंदे के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
آج اس کے لیے آسانی لکھی گئی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. وہ نعمت دیکھو جڑی ٹھیک ہے. سوکھ کے ٹوٹ گئی ہے، ہاں جی. وہ بھی دیکھو ذرا. اب دیکھیں کہ اس بندے کا کوئی صدقہ کام آیا ہوگا، کوئی نیکی کام آئی ہوگی. یہ ہمارے متعلقہ نہیں ہے. اب یہ جس بندے کا عمل ہے وہ اللہ نے اپنے بندے پہ دیا کہ اس عمل کو جا کے ضائع کرو. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی صدقہ اس کا، کوئی نیکی اس کی کام آئی ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم زائل کرتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ 2 لکڑیاں اس میں باقاعدہ کاٹ کر ان کے اوپر عمل کر کے یہ پانی میں بھگو کے رکھی جاتی ہیں پہلے یہ لکڑیاں. پھر اس کے اوپر یہ شیاطین کے نام لے کر ان سے استعانت لے کے پھر یہ تعویذات یہ بنائے جاتے ہیں. ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب یہ دیکھیں کہ یہ تعویذ ہے اس کے اندر، اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ تو بڑا ہی عجیب سا لکھا ہوا یہ ہے. دیکھیں یہ کوئی منتر لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے لوگوں کا بیڑا کر کے یہ بھی بھائی سنبھالیں ذرا اس کو. اس میں ہم کچھ یہ تعویذات نا وزن کے نیچے رکھنے کے لیے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے وزن کے نیچے رکھنا ہے، یہ آپ نے پانی میں بہانا ہے، اور یہ آپ نے قبرستان میں درختوں کے ساتھ لٹکانے ہیں. تو یہ اس جادو کا ایک حصہ ہے، یہ پورا جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے مختلف مقاصد ہیں جو حاصل کیے جاتے ہیں. جی یہ دیکھیں کالے اور سرخ رنگ کے یہ دھاگے ہیں اور ان کے ساتھ گرے ہیں. اچھا قاضی صاحب، یہ دھاگوں کا بھی کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل. ان کے اوپر منتر پڑھ کے گریں لگائی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر. شیاطین کی استعانت لے کر یہ لگائی جاتی ہیں. اور یہ جو تعویذات ہیں یہ مختلف قسم کے پانیوں سے، خون سے، گندگی سے بھی لکھے جاتے ہیں. یہ الو کے خون سے بھی لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں صحیح لکھا ہوا ہے کچھ. یہ دیکھیں یہ تعویذات ہیں. یہ اللہ یاد باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جادوگروں کو اگر ہدایت نہیں ہے ان کے تو اللہ غارت فرمائے ان کو. آمین. پہلے تو یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کو غارت کر دے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس میں پھٹے ہوئے بھی پھٹے بھی ہوں، ٹوٹا ہے. اللہ ہاں جی ناظرین، یہ ہم ایک درخت کے قریب کھڑے ہیں. کر صاحب دیکھے گا یہ درخت پلیز، یہ اس کی حالت کیا ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بھی یہ بھائی بھی جو گورکن ہے یہ بتا رہے ہیں ادھر کیل لگائے گئے تھے اور اس سے اس درخت کی کیا حالت ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ خود کٹ کے گر گیا، ٹوٹ گیا ہے. اس کی یہ بالکل جو نا وہ ختم ہو گیا درخت، جل گیا کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے. یہ اور اس انسان کا کیا حال ہوا ہوگا جس پہ یہ کیا ہو. پڑھو. یہ ایک اور درخت کے قریب آئے ہیں جس پہ لوگوں نے مختلف قسم کے جادو کیے ہوئے ہیں. یہ ہمیں قاری صاحب بتائیں گے اس کے بارے میں بھی کہ یہ کیا کیا عمل ہوئے ہوئے. یہ دیکھیں یہ لٹکایا گیا ایک شاپر کے اندر کچھ ہے، یہ گریں لگا کے ٹھیک ہے اس پہ لگایا. جی. اور وہ سامنے اگر آپ کو درخت پہ دکھائیں وہ دیکھیں یہ بلیک کپڑے میں کالا کپڑا باندھا ہوا ہے. یہ بھی گریں لگا کے یہ لگایا ہوا ہے. ادھر بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلیک کالا کپڑا جو ہے، یہ کالا کپڑا باندھا گیا ہے. یہ انشاءاللہ ہم جاتے ہوئے سارے اتار کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صاحب یہ جو اور یہ دیکھیں یہ خشک ہو چکا ہے. یہ بھی لگائی ہوئی ہیں چیزیں لوگوں نے. اب یہ دیکھیں یہ بھی دھاگا باندھا ہوا ہے. یہ دیکھیں اچھا تعویذ تھا ادھر. یہ گریں دیکھیں اس کے ساتھ گریں باندھی ہوئی ہیں. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان. اور اس درخت کو دیکھیں یہ پورا خشک ہو چکا ہے. یہ دائمائے والے درخت دیکھیں کہ وہ سرسبز ہیں اور یہ اس درخت کی حالت آپ دیکھ لیں یہ خشک ہو چکا ہے. جہاں پہ بھی تعویذ لگا دیا جاتا ہے وہ درخت کی حالت خراب ہو جاتی ہے بالکل سوکھ جاتا ہے.
میسیج ہمارا یہی ہے کہ یہ جو تعویذات سے کام کرنا، جادو کے ذریعے کام کرنا، یہ کفر ہے، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ شرک کے علاوہ سب معاف کر دے گا۔ تو یہ شرک ہے۔ لوگوں کی نعمتوں پہ حسد نہ کریں بلکہ اللہ سے مانگیں۔ جس اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ آپ کو بھی عطا کرنے پہ قادر ہے، آپ اس سے مانگیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان کی نعمتوں پہ حسد نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اور عطا کرے اور ہمیں بھی عطا کرے، یہ دعا کریں۔ یہ اس حسد کے ذریعے، انتقام کے ذریعے، اس بری سوچ کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں۔ جتنے ہم نے یہاں درخت دیکھے ہیں جن کے اوپر تعویذات لٹکے ہوئے تھے، وہ درخت خشک ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہوں گی جن کے لیے تعویذات کیے گئے ہیں، وہ کیسے بیچارے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا پیغام میرا امت کے نوجوانوں کے لیے یہ ہے، عقیدہ توحید والے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مقامی قبرستانوں میں جائیں، اذکار کر کے، وضو کر کے، اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے شیطان کی بابت پناہ مانگ کر ان قبرستانوں میں جائیں، اور جو ہم نے طریقہ بتایا ہے کہ تعویذات کو کیسے زائل کرتے ہیں، ان تعویذات کو کھولیں، ان کی گرہوں کو کھولیں، کاٹیں اللہ کے حکم سے۔ اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ ایسے تڑپ رہے ہوں گے، جادو کی وجہ سے بیمار ہوں گے، صاحب فراش ہوں گے، اور زندگی اور موت کے جرن میں، زندگی اور موت کے درمیان میں کشمکش میں ہوں گے، تو ان کو آسانی پہنچائیں، ان کے لیے آسانی کا سبب بنیں، ان تعویذات کو ختم کریں۔ اور سوموار اور منگل والے دن قبرستانوں کا رخ کریں اور وہاں دھیان دیں کہ کون کون سے لوگ آتے ہیں وہاں جادو دفنانے کے لیے۔ زیادہ تر یہ منڈے اور ٹیوزڈے کی نائٹ کو لوگ آتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھائی کھڑے ہیں گورکن، یہ بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہاں بہت سارے لوگ ہانڈیاں لے کے، جادو کا سامان لے کر اور تعویذات لے کر، اس طرح کے مختلف غیر شرعی افعال کے ذریعے کام کیے ہوئے لوگ لے کر یہاں پہ آتے ہیں۔ اور ان سے بھی کہا گیا کئی دفعہ کہ اس کو دفنا دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ میں کفر کا کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے، شیطان مردود کے شر سے، اور ان جادوگروں کے شر سے، ساحرین اور حاسدین کے شر سے۔ وما علینا الا البلاغ۔